بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، خصوصا إمامنا وهادينا صاحب العصر والزمان. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مبان اہل بیت کے سامعین و ناظرین، نور اول، وجہ تخلیق کائنات، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آن حضور کی آل پاک اور شجرہ نبوت و معدن رسالت خاندان بنی ہاشم کے سلسلے میں گفتگو کافی مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ قبل اس کے کہ ہم آپ کے سامنے گزارشات وہ پیش کریں کہ نور اول کے سلسلے میں جو ہمارا موضوع ہے، اس میں اب تک مختصر سی سمری، مختصر الفاظ میں میں آپ کی توجہ، انتہائی توجہ چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو قرآن پاک آپ کے گھر میں موجود ہے تو وہ پاس رکھا کریں. ہماری گفتگو اس خاندان کے سلسلے میں جتنی بھی ہوئی ہے، زیادہ تر قرآن پاک سے ہم نے آیات پیش کی ہیں کہ رحمت للعالمین نور اول کے آمد سے قبل ایک امت مسلمہ اور جماعت مومنین موجود تھی، جس کو قرآن پاک سے ہم نے ثابت کیا. گفتگو پانچویں پارہ، پانچویں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے شروع ہوئی تھی. تو اس کے سلسلے میں ہم نے رحمت للعالمین کا کچھ تذکرہ، عالم ارواح کا، نور اول کا، خلقت جب کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، کچھ بھی اللہ نے نہیں بنایا تھا، نور محمدی کو تخلیق فرمایا تھا. تو اس کے بعد جب تمام کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق ہوئی اور اس اپنی اشرف المخلوقات میں سے انبیاء کا انتخاب کرنے کے بعد ان سے اللہ تبارک و تعالی نے میثاق لیا، جو ہم نے آیت نمبر قرآن پاک کا تیسرا سورہ آل عمران اور آیت نمبر 81 اور 82 سے ہم نے ثابت کیا کہ انبیاء سے کیا میثاق لیا گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ گفتگو چلتے ہوئے رحمت للعالمین کے خاندان ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی
تعمیر کرتے ہوئے، اس کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے، اساس رکھتے ہوئے باپ بیٹے نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے 129 تک، جس میں گزارش کی تھی بار الہ ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ قرار دے، اور پھر اسی امت مسلمہ میں سے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اسی امت مسلمہ میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس کے بعد ہمارا سلسلہ گفتگو چلتا ہوا آل عمران کی آیت نمبر 164 پہ پہنچا، اور یہ ہم نے پیش کیا کہ ایک جماعت مومنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ ہم نے پیش کیا کہ جماعت مومنین رحمت للعالمین کے اعلان نبوت سے قبل موجود تھی، جنہوں نے رحمت للعالمین کی نبوت و رسالت کو، اعلان نبوت و رسالت کو خوش آمدید کہا اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان سمجھا جو اللہ نے خود محسن ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ پھر سلسلہ گفتگو چلتے ہوئے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ تک پہنچا تھا، اور اس کے سلسلے میں ہم نے قرآن پاک کی آیات سے کلمہ 26 مرتبہ قرآن پاک میں مستعمل اور کس کس چیز کے لیے وہ مستعمل ہے وہ ہم نے بیان کیا تھا، گزارشات پیش کی تھی کہ سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ اور آیت نمبر 26-24 میں اور 25 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے، شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے۔ اور شجرہ طیبہ کی تعریف کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ جس کی جڑ زمین میں مستحکم ہے، مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور وہ درخت اپنے رب کے حکم سے آیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کتنی اہم اور کتنی عظیم خبر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے جا کر اطلاع دے رہا ہے کہ وہ درخت ایسا ہے، وہ شجرہ طیبہ ایسا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، واعظ و نصیحت پائیں۔ شجرہ طیبہ، میں نے آپ سے گزارش کی کہ مفسرین نے پنجابی میں فرماتے ہیں، پنجابی میں ایک جملہ ہے، لوکا لد سویرے آ، آسانی سے اس درخت کو کھجور کا درخت قرار دے کر تفسیر ختم کر دی۔ حالانکہ کھجور کا درخت نہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن یعنی بہت قلیل وقت ہے پھل دیتا ہے، نہ اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، نہ وہ زمین میں اتنا مضبوط ہے، یہ شجرہ کوئی اور چیز ہے۔ اور شجرہ طیبہ کی اللہ تبارک و تعالی نے بھی 2 مثالیں دی ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ انسان کسی چیز کو پہچاننا چاہتا ہے، تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ضد کو بھی دیکھے۔
اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ طیبہ کی ضد کا بھی ذکر کیا ہے، اسی لیے ہم نے کلمہ کی تشریح کی تھی۔ حضرت یحییٰ کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کلمہ قرار دیا ہے، اور اسی طرح پھر کلمات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ کلمات کیا ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتائے، اور کلمات کی عظمت کیا ہے وہ بھی ہم نے بیان کی تھی۔ تو یہ مسلمانوں نے، مفسرین نے، ہمارے مہربانوں نے بڑے ہی آسانی کے ساتھ اس کو کھجور کا درخت قرار دیتے ہوئے، حالانکہ کھجور کے درخت میں یہ صفات نہیں پائی جاتی جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ فوراً اس آیت کے بعد، شجرہ طیبہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالی 14ویں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک بات کی، کلمہ خبیثہ کی، کلمہ خبیثہ کی مثال اس خبیث شجرہ کی طرح ہے، شجرہ خبیثہ کی طرح ہے کہ جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، وہ زمین پر مضبوط نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ اصلها ثابتون، اور یہاں ہے نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جاتا ہے اور اسے ذرا بھی قرار و بقا نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے۔ اور پھر 27 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں فرماتا، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر کر کے اس مقام تک پہنچا لیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ہدایت انہیں فائدہ نہیں دیتی، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور 28 نمبر آیت میں فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا، نعمت خدا کو، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے جس میں وہ جھونکے جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ عزیزو، جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ شجرہ طیبہ کو درخت کھجور کا قرار دیا گیا، اور شجرہ خبیثہ کو درخت کور تنبے کا قرار دیا گیا، ہنزل، یہ جو کڑوا ہوتا ہے جس کی جڑوں کو لوگ مسواک بناتے ہیں، اس کو شجرہ خبیثہ، نظریہ ضرورت کا برا ہو کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک مسلمانوں کو نظریہ ضرورت نے برباد کر کے رکھ دیا۔ ان آیات پر بھی نظریہ ضرورت اور مصلحت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک آیت آپ نے شجرہ طیبہ کی سماعت فرمائی، ایک شجرہ خبیثہ کی۔ دوسری آیت سنیے، شجرہ طیبہ کی دوسری آیت ملاحظہ فرمائیے، سورہ نور، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ طیبہ کہا، اور 24 نمبر سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ مبارکہ کہا۔ اب دونوں کا آپ اندازہ خود کر لیجئے کہ یہ شجر کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک مقام پر اسے اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ طیبہ قرار دیا کلمہ طیبہ کے ساتھ،
جہاں کلمہ طیبہ میں یحییٰ و زکریا، حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو شجرہ طیبہ کیا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اب کلمہ طیبہ کا ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ طیبہ کو ذکر کیا ہے تو وہ بھی کوئی اتنا ہی اعلیٰ اور بلند ظرف اور کمالات اور اوصاف حمیدہ کا حامل ایسا خاندان ہوگا جس کی اور کوئی مثال نہیں ہوگی۔ بنی نوع بشر میں، انسانوں میں وہ خاندان کوئی اتنی عظمت والا، وہ شجرہ حسب و نسب ہوگا کہ جو اور کوئی اس کی مثل نہیں ہوگا، کیونکہ کلمہ طیبہ حضرت عیسیٰ و حضرت یحییٰ ہیں۔ تو یہ بھی انسانوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک ہے، صرف درختوں کی قصے کہانیوں کے لیے نہیں آیا۔ تو اسی طرح شجرہ خبیثہ بھی، کلمہ خبیثہ بھی اور شجرہ خبیثہ بھی۔ کلمہ خبیثہ فرعون و نمرود و شداد، ظالم و ڈکٹیٹر و جابر لوگ جو بنی نوع انسان کی بربادی کے ضامن ہیں، اور شجرہ خبیثہ بھی ایسے ہی کوئی خاندان ہوگا جو بنی نوع انسان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اور مشکلات پیدا کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا۔ دین اسلام کا یہی تو امتیاز ہے، یہی تو خوبصورتی ہے، وہ کلیہ بیان کرتا ہے، وہ ہر معاملے کے لیے ایک فریم ورک عطا فرماتا ہے۔ اس فریم ورک کے اندر رہتی ہوئی آپ تدبر و تعقل و تفکر کریں گے تو جوہر پارے لائیں گے، قرآن پاک سے انمول موتی ڈھونڈ کے لائیں گے، اور اس فریم ورک سے ہٹ جائیں گے، نکل جائیں گے تو بربادی آپ کا مقدر بن جائے گی، فتح و کامرانی آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اسلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو فریم ورک دیے ہیں کام کرنے کے لیے۔ یہ میرے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ شجرہ طیبہ معاف کرنا، دوسری جگہ 24 نمبر سورہ النور کی آیت نمبر 35 میں، اور کتنے خوبصورت انداز میں، اس سے زیادہ بہتر مجھے دنیا کی نہ کوئی زبان نظر آتی ہے کہ وہ کسی شجرے کے متعلق اتنے پیارے انداز میں یہ اتنی عظیم تعبیرات، کنائے، اشارے اور تعبیرات سے مملو پر آیت ہے، یہ بری ہوئی۔ ان تعبیرات کو سمجھنا اولاد آدم کا کام ہے، جسے اللہ نے عقل دیا ہے، تدبر کی صلاحیت دی ہے، فکر دی ہے۔ سلیم العقل لوگوں کو ہر وقت قرآن پاک بلا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس عظیم رب نے کتنے ہی
نرالے انوکھے اور جامع اور مانے کمالات کی آیت ہمارے لیے نازل فرمائی کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بات ہی اپنی ذات سے شروع فرما رہا ہے۔ اللہ وہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال اس تاک جیسی ہے جس میں چراغ ہے۔ وہ چراغ فانوس میں رکھا ہے۔ یہ فانوس کے پرتو گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن ہوا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل چمک رہا ہے، اگرچہ ابھی اسے وحی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ نور کے اوپر نور ہے، نور علی نور۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ شجرہ طیبہ سورہ 14 نمبر سورہ کی آیت نمبر 24، شجرہ طیبہ کو سماعت فرمایا آپ نے، اور شجرہ مبارکہ۔ اب اس ترجمے کی یہ میرے پاس عرفان القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی موجود ہے میرے سامنے، عرفان القرآن۔ میں نے اس سے انہی کا ترجمہ کیا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا۔ بریکٹ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ میں نے پیش نہیں کیا تھا۔ اب اس کا ترجمہ لکھا ہوا، اور جو کچھ انہوں نے ان جملوں کے اندر بریکٹ میں لکھا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ یہاں رحمت للعالمین کی ذات مبارک یہ فرما رہے ہیں، وہ چراغ فانوس قلب محمدی میں رکھا ہے۔ یہ فانوس نور الہی کی پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ تابندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے، یہ انبیاء و رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے۔ تو یہ شجرہ مبارک شجرہ نبوت و رسالت ہے، جس کی تعریف ان بے مثال الفاظ میں، بے نظیر اور انتہائی وزن والے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے۔ مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے اور نہ غربی، بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے
یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دور نور کا پیکر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ یہ ہے میرے سامعین و ناظرین شجرہ مبارکہ، یہ ہے اولاد بنی ہاشم کا قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی بدر کامل، نور اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ رطب و یابس ناقص انسانوں کا اکٹھا کیا ہوا اور اس پہ رحمت للعالمین کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا گمراہ تو ہو سکتا ہے، راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ قرآن سے سمجھیے رحمت للعالمین کیا ہیں؟ نور نبوت، نور اول، حبیب کبریا، کس حیثیت کے، کس ذات کے، کس شخصیت کے، کس مقام کے مالک ہیں، قرآن پاک سے سمجھیے۔ شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ اولاد بنی ہاشم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لاکھوں جانیں ان پر قربان ہو جائیں۔ اتنی یہ آپ نے جناب شیخ الاسلام کے الفاظ میں ملاحظہ فرمایا کہ جسے انہوں نے شجرہ مبارکہ کی تعریف کرتے ہوئے، اور اسی میں شجرہ طیبہ بھی ہمارے نزدیک، شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ ایک ہی وہی جسے ہم شجرہ نبوت و معدن رسالت کہتے ہیں، نور اول کو، یہ اسی شجرے کی بات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے امیین، مومنین اور امت مسلمہ قرار دیا۔ یہ اس خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صدیوں کی گرد و غبار آج ہمیں قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے سے بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ وہ جو میں نے گزارش کی تھی، نظریہ ضرورت اور مصلحت کے تلوار نے مسلمانوں کو حقائق سے محروم رکھا، اسرار اور رموز قرآنی سے محروم رکھا۔ تو یہ ہے شجرہ طیبہ، شجرہ مبارکہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پاک و پاکیزہ اور اتنا حسین و جمیل، اتنا اوصاف حمیدہ اور کمال اور اکمل صفات انسانیہ سے مرصع و مسجع کر کے دنیا میں ہمارے لیے روانہ فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے، خاص کر پہلے بنی ہاشم پر اور پھر دیگر مخلوق خدا پر۔ اور شجرہ اس کے مقابلے میں، شجرہ طیبہ کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ بھی دو آیتیں ہیں، اور اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو لفظیں استعمال کی ہیں۔ میں نے بہت پہلے ایک مقام پر کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی الفاظ کا قتل نہیں کرتا، وہ عادل ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے۔
ایک ایک لفظ جہاں پہ رکھتا ہے اس کا وہی مقام ہے، اور انتہائی تدبر کے ساتھ وہ رکھا گیا ہے۔ اس میں معانی کا، معارف کا ایک سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، وہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سلیم العقل، جن کو دین پیارا ہوتا ہے، وہ ڈھونڈ لاتے ہیں وہاں سے گوہر۔ تو شجرہ خبیثہ بھی ایک ایسا ہی خاندان ہے جس نے ہمیشہ اسلام اور بانی اسلام کے مقابلے کے لیے ہر وہ اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا جو بشریت اور انسانیت کے لیے کلنک کا داغ بن گیا، بدنما داغ بن کے رہ گیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے شجرہ خبیثہ کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر کر دیا۔ شجرہ طیبہ کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ آ گیا، اور شجرہ مبارکہ کے مقابلے میں شجرہ ملعونہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک محترم کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ یا علی مدد۔ جناب علی، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی فضل آباد شمسی عرض کر رہا ہوں ڈنمارک سے۔ جی کیسے ہیں جناب، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی قبلہ، سوال پیش کرنے سے پہلے سوال کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت سے، اگر اجازت دیں تو۔ جی طول نہ کھینچے، اختصار کے ساتھ۔ قبلہ ایک نجی ٹی وی چینل سے اکثر یہ روایت پیش کی جاتی ہے، اور روایت پیش کرنے والے اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول خدا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا جی کہ انہوں نے فرمایا کہ جلدی سے گھر جاؤ، تمہارا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ جی تو وہ شخص بڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلا، تو راستے میں ابو بکر سے ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، پریشانی کے آثار ہیں تمہارے چہرے پر، خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تم اپنے گھر جاؤ۔ تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا بیٹا زندہ ہے۔ جی تو جب وہ گھر گیا تو اس کا بیٹا زندہ تھا، وہ واپس رسول خدا کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے لیکن وہ تو زندہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم صدیق سے کیوں ملے تھے؟ جب صدیق کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ تمہارا بیٹا، بہت شکریہ ہمارے محترم کالر، کال ڈسکنیکٹ نہیں کرنی تھی۔ بہت عجیب و غریب قسم کی روایت وہ بیان کر رہے تھے۔ بہرحال ہم معذرت خواہ ہیں اپنے کالر سے کہ کنٹرول روم سے خود بخود وہ کال کٹ گئی ہے۔ ہم پھر بھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ بہرحال وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ہم تک پہنچ گیا، اسی کا جواب ہمارے یہی دو آیات ہیں کہ شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ کو سمجھیں، اور روایات میں جا کر اپنے ایمان و دین کو خراب کرنا وہی لوگوں کا کام ہے جن کے پاس اہمیت نہیں رکھتا۔ جب قرآن پاک جیسی اعجازی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو ایسی روایتوں کے پاس جا کر کیا کرنا ہے؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب علی، کون صاحب اور کہاں سے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی میں اشفاق نقوی عرض کر رہا ہوں، یعنی ایسٹ لندن سے۔ ماشاءاللہ، جی فرمائیے سید، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے
میرا سوال یہ ہے جی اپنی ٹی وی کا آواز والیوم کم کر دیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں بنے تھے پہلی دفعہ یا مسجد نبی میں، اور دوسرے خلیفہ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو اپنے گھر میں بنے تھے یا مسجد نبی میں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ شورا کی مجلس جو تھی وہ کیا نام کسی پرائیویٹ گھر میں تالے لگا کر ہوئی تھی یا مسجد نبی میں؟ اور جی بہت مہربانی. یہ بھی نقوی صاحب تھے ایسٹ لندن سے، انہوں نے 3 سوال کیے ہیں اور تینوں تاریخ میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ پہلے جو بنائے گئے وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں، دوسرے کوئی وصیت لکھنے والے پہلے حضرت نے وصیت لکھ کر دی اپنے گھر میں تھے، اور تیسرے جو تھے وہ کسی کے گھر میں شورا قائم کی گئی، اور واقعتاً وہ تالے کیا یہاں تک شورا کے جو قواعد لکھے گئے تھے ان میں لکھ دیا گیا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ مانے تو اسے قتل کر دیا جائے. اس طرح مسلمانوں کے خلفاء بنتے رہے. بہرحال ہمارا یہ ابھی موضوع نہیں ہے. اگر رحمت للعالمین کو پہچان لیتی امت مسلمہ تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا کہ کون خلیفہ ان کا بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا. اللہ کا کام تھا بنانا اور اللہ نے ہی بنائے ہیں. یہ ہم بناتے رہے، ہمارا بنایا ہوا ناقص ہی ناقص ہوگا، وہ کامل نہیں ہو سکتا. اور پہلے صاحب جس نے وہ واقعہ بیان کیا تھا وہ بھی ایسے ہی لوگوں کو ہے جو دشمن اسلام ہیں، ان کی روایت ہے، جو دشمن دین ہیں، جو خود دشمن حضرت ابو بکر ہیں. کیونکہ حضرت ابو بکر سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ جناب رسول خدا سے قدم آگے بڑھ سکیں، کیونکہ جو بھی رحمت للعالمین سے آگے بڑھے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو پیچھے رہے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. بہرحال وہ روایت ہے، اس کے راویوں کو بھی دیکھا بالا جا سکتا ہے، اور جو ان کے پاس ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ ایک اور محترم کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ جناب. اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب ذرا والیوم کی آواز کم کر دیجئے، ٹی وی کا میں والیوم عبد کم کیجئے. جعفر بول رہا ہوں پیٹے بازار سے. جی فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ کیسے خیریت سے مولانا؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی جس نے ایک آدمی نے فون کیا تھا حضرت ابو بکر جی. کی بات کی، تو وہ یہ لوگ حدیث کدھر سے لاتے ہیں، روایت کدھر سے لاتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کیا رسول خدا سے بھی افضل تھے؟ یہ لوگ حضرت علی سے افضل تھے وہ تو مانتے ہیں وہ لوگ، یا اپنے بھائی لوگ، یا لیکن یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کیا رسول خدا سے بھی افضل ہے کہ کیا؟ جی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سوال کیا، اگرچہ ہمارے سوال اس سے متعلق نہیں ہے لیکن تھوڑا زیادہ تعلق ہے بھی، کہ ہم نور اول پر گفتگو کر رہے ہیں، حبیب و محبوب کبریا پر گفتگو کر رہے ہیں. ہماری گفتگو رحمت للعالمین کے سلسلے میں ہے. رحمت للعالمین اولین و آخرین میں سے نہ ان جیسا کوئی آیا ہے، نہ آیا تھا، نہ آئے گا. ان کو رحمت للعالمین نور اول کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو نہیں عطا کیا. ان کی ذات کے ساتھ، شجرہ طیبہ کے ساتھ متعلق وہی لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین کس بلندی کی حامل ہیں. باقی کوئی
جو کچھ بناتا رہے، کچھ کہتا رہے، چونکہ لوگوں نے اور یہود و نصارہ کی سازشوں نے اس عظیم نبی کے کمالات پر، عظمت و رفعت پر پردے ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ قرآن ہم بیان کر رہے ہیں۔ 14 نمبر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، شجرہ طیبہ، رحمت للعالمین کی ذات گرامی اور ان کا خاندان، اور دوسری آیت جو سورہ النور کی 24 نمبر سورہ کی آیت نمبر 35 ہے، وہ شجرہ مبارکہ، وہ بھی رحمت للعالمین کی ذات۔ اللہ اکبر! کتنا لوگ کہتے ہیں جناب کوئی کچھ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ابھی جو ہمارے ڈنمارک کے دوست روایت بیان کر رہے تھے، اس طرح کی 20 روایتیں آپ کو ملے گی، یہ تو ایک کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی 20 روایتیں آپ کو سیاہ ستہ میں ملیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رحمت للعالمین کی خاندان کو کم تر دکھانے کے لیے، رحمت للعالمین کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کم تر کرنے کے لیے قصے اور کہانیاں گھڑے گئے، بنائے گئے۔ اور کس نے بنائے؟ شجرہ ملعونہ، شجرہ خبیثہ نے۔ میں نے کہا نا اللہ تبارک و تعالی نے کتنا انصاف والا ہے، کتنا عادل ہے۔ شجرہ طیبہ، شجرہ مبارکہ، ایک عظیم شجرے کی، بمثال شجرے کی کمالات کے حامل، اوصاف حمیدہ کے حامل شجرہ کی تعریف کی تو 2 لفظ اس کے ساتھ شامل کی، شجرہ طیبہ، شجرہ مبارکہ۔ اور اس کا انصاف دیکھیے کہ شجرہ خبیثہ کی، بدکار، غلط کار، اسلام کے دشمن، بانی اسلام کے دشمن خاندان کا تذکرہ کیا تو 2 لفظ استعمال کی، شجرہ خبیثہ اور شجرہ ملعونہ۔ جو مسلمان مصلحت کی وجہ سے دربار اور چمکتی ہوئی تلواروں سے ڈرنے والے، جھکنے والوں نے ان کو بھی، اس درخت کو بھی ایک کہیں پہ زقوم کا درخت اور کہیں پہ کورتمے کا درخت، حنظل کا درخت بنا دیا۔ شجرہ خبیثہ کی آیت آپ نے 14 نمبر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29 آپ نے ملاحظہ فرمائی، جس کا ترجمہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ اور شجرہ ملعونہ سنیے قرآن پاک میں، اور اس کی تشریح دیکھیے علماء کرام کی، نظریہ ضرورت میں پلنے والے، نظریہ ضرورت کی گود میں پرورش پانے والے کیا سمجھیں کہ شجرہ ملعونہ کیا ہے یا شجرہ خبیثہ کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اور یاد کیجئے۔ یاد کس کو دلایا جا رہا ہے؟ رحمت للعالمین کو۔ قرآن نازل ہوئے رحمت للعالمین پر، رحمت للعالمین کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے احاطہ میں لے رکھا ہے، اللہ محیط ہے سب لوگوں پر، اور ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا
لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک محترم کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں شہزاد حسین بول رہا ہوں جرمنی سے۔ جی ابھی ایک صاحب آئے، انہوں نے ابو بکر عمر ان کی خلافت کی بات کی، تو اس پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو آپ کی۔ بہت جلدی مہربانی، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سنیے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی نور الہی ہے، علی نور الہی ہے، عرش سے پری پہ ملتا ہے، جو دے زکوٰۃ رکوع میں وہ دست خدا میں ملتا ہے، سبحان اللہ۔ خدا جو ہو ہم کلام اسے زبان علی کہتے ہیں، من کن تو مولا نبی جسے کہے وہ غدیر کے منبر پہ ملتا ہے۔ سبحان یہ ان صاحب کے لیے ہے جو ابھی آ کے کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کہاں سے بنے، اور جیسا آپ نے کہا بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت کم وقت رہ گیا ہمارے پاس اور ہم نے دعا بھی کرنی ہے، اور یہ ترجمہ سن لیجئے۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، الاسرا بھی کہتے ہیں اسے، 17 نمبر سورہ اور آیت نمبر 60۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے اپنے علم و قدرت سے سب لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک فتنہ، آزمائش قرار دیا لوگوں کے لیے۔ اور اس درخت شجرہ ملعونہ کو جس کو ہم نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس درخت شجرہ کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اس شجرہ ملعونہ پر لعنت خدا نے کی ہے قرآن پاک میں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر جن کو ہم ڈراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے۔ اب یہ بھی بہت پرمعانی آیت ہے، یہاں بھی ایک شجرہ ملعونہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ شجرہ ملعونہ کون سا ہے، کیا ہے؟ مصلحت اور نظریہ ضرورت نے اسے ایک زقوم کا درخت بنا کر رکھ دیا۔ زقوم جو جہنم میں ظالمین کی غذا ہوگی، وہ فطرتاً للظالمین ہے جہنم میں۔ لیکن یہ دنیا کے لیے آیت ہے، جہنم اور جنت میں پھر کیا ڈرانا ہے، پھر کیا طغیان و سرکشی ہے وہاں پہ، وہ آخرت کے لیے ہے زقوم کا درخت۔ جی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوں گے کل اسی موضوع کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے متعلقین کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، آپ ہمارے لیے، اپنے متعلقین اور دائیں بائیں والوں کا خیال رکھیے گا۔ ہم آپ کو اہل بیت کی حفاظت بھی دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اہل بیت دیکھتے رہیے اور اس کے ساتھ رہیے انشاءاللہ العزیز، پھر ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh lady, oh Fatima, ya Baba'at al-Rasul, oh daughter of the Rasul, Mawlat ya Fatima, oh lady, oh Fatima, Fatimatul Batul. کتاب مبین۔ محبان اہل بیت ٹی وی کی وساطت سے نور اول، شجرہ نبوت و معدن رسالت، حبیب کبریا، ختم رسول، دانائے سبل، مولائے کل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آن حضور کے خاندان پاک، خانوادہ پاک، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مومن، امت مسلمہ، جماعت مومنین، امیین اور عظیم عظیم القاب سے
خیر امتن کے بہترین القابات سے نوازا ہے، وہ خاندان بنی ہاشم رحمت للعالمین کا پاکیزہ خاندان، طاہر و مطہر خاندان، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بڑے عجیب اور بڑے بہترین الفاظ میں اتنے پیارے جملوں میں ارشاد فرمایا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہی موضوع ہم تقریباً 10 قسطوں سے یہ 11ویں قسط ہماری آپ کے سامنے ہم آج پیش کر رہے ہیں، جس میں 30 سے زیادہ آیات الہیہ ہم آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں گزشتہ اقساط میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں یہ خاندان ازل سے پاک و پاکیزہ افراد کی جماعت مومنین امت مسلمہ قرار دی، اور انہی میں سے اس عظیم راہبر و رہنما قیامت تک رہنے والے نبی کو اور اس کے دین کو انہی میں سے بھیجا، بنی ہاشم میں سے، اسے امت مسلمہ قرار دیا، اسے جماعت مومنین قرار دیا، اسے امیین کہہ کر اسے مکہ والے، مکہ کے مالک، خانہ کعبہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متولی، ان حضرات کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں کرایا، اور اسے قرآن پاک میں شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ کہا، 2 لفظیں استعمال کی۔ کل آپ اس کے متعلق کچھ سماعت فرما چکے ہیں، ہم گزارشات کل بھی اسی پر انہی آیات پر پیش کرتے رہے کہ کتنی عظمت کی حامل ہے یہ شجرہ طیبہ، کہ اس کو کلمہ طیبہ کی مثال اس کے ساتھ دی، اور کلمہ طیبہ کے سلسلے میں ہم وہ آیات پیش کر چکے ہیں کہ اس سے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ کی جو ضد بیان کی ہے، جو اس کے برعکس ہے، جو شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ کا دشمن ہے، اس کے لیے بھی 2 لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کی۔ ایک 14 نمبر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26-27 میں، وہاں پہ شجرہ خبیثہ کہا، اور سورہ اسراء 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اس آیت اور شجرہ خبیثہ، اس میں شجرہ خبیثہ کہا اور اس آیت میں شجرہ ملعونہ کہا، 2 لفظیں استعمال کی۔ لوگوں کو عام لفظ لعنت سے ڈرا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں جو فرقہ ہے، فلاں جو مسلک ہے، فلاں جو مکتب ہے، وہ جو ہے لعنت کرتا ہے۔ لعنت قرآن پاک میں کئی مقامات پہ آیا ہے، حتیٰ کہ یہ شجرہ ملعونہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اور یہ لعنت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی خامی پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نقص اور کمی پائی جاتی ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ لعنت اتنی بھولی بھالی نہیں ہے، جو بھی کرے گا وہ چاہے کسی پہ کرے، کسی فرد پہ کرے، لیکن لعنت اتنی سمجھدار یہ لفظ ہے قرآن پاک کا کہ یہ اسی پر پہنچتی ہے، اسی کے پاس جاتی ہے جو اس کا حقیقی مصداق ہوتا ہے۔ ظالم، کاذب، فریبکار، مکر و دجل، شرک و کفر، نفاق، شقاوت، یہ سب جو ہیں لعنت کی مستحق چیزیں ہیں۔
تو یہ اسی پر جائے گی جب آپ کریں گے کسی پر لعنت، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو یہ حقیقی مستحق کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ شجرہ ملعونہ، اب قربان جاؤں میں امت مسلمہ کے مفسرین پر، دعویٰ کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اور ہر ایک نے ابتدائیہ میں یہ اقرار کیا کہ ہم نے ترجمہ و تفسیر کا حق ادا کر دیا ہے۔ یقیناً انہوں نے محنت کی ہے، سب جو ہے یہ قابل تحسین ہیں، لیکن جب آپ حقیقی طور پر تدبر کے ساتھ، تعقل اور تفکر کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ مفسرین کی تفسیریں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ جیسے یہی آیت سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اور آیت نمبر 60 میں کہ جب، اور یاد کیجئے، اب یہ کوئی بھی نہیں لکھ سکا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذْ قُلْنَا قول پہ از شامل کر کے عربی قواعد کے مطابق اللہ کس کو یاد دلا رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے، اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرمایا تھا، آپ کون ہیں؟ یعنی رحمت للعالمین۔ مقصود یہ ہے کہ شجرہ ملعونہ بھی رحمت للعالمین کے سامنے قبل بعثت بھی رحمت للعالمین شجرہ ملعونہ کو جانتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے۔ اب یہ کس وقت کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے؟ یہ بڑی دقیق اور گہری بات ہے۔ یہ عالم ارواح میں، اور جب انبیاء سے اقرار لیا گیا آخری نبی کی نبوت کا اور اس کے ولی کا کہ ان کو اس وقت تک نبوت و رسالت اور کتاب نہیں مل سکتی تھی جب تک وہ تین یہ اقرار نہ کرتے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اے رسول ان لوگوں سے سوال کر جو تم سے پہلے بھیجے گئے ہیں کہ کیوں؟ لِمَ بُعِثْتُمْ، اے گروہ انبیاء، اے حزب انبیاء، تم کس چیز پر مبعوث ہوئے ہو؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی اور آپ کے ولی، آپ کے نائب وصی و وزیر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد ہمیں نبوت و رسالت عطا کی گئی ہے۔ ان انبیاء نے کہا۔ اسی لیے اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئی ہے، اور ہم نے تو شب معراج، یہ ترجمہ والے بریکٹ میں لکھے ہیں، ہم نے تو شب معراج کے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش ہے، بنایا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ فرما رہے ہیں کہ وہ رویا ہوتا ہے خواب میں کچھ دیکھنا۔ اب یہ خواب کو یہ معراج بنا رہے ہیں کہ معراج نے جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ تو بعض وہ سچے ہیں راویان جو کہتے ہیں کہ رسول کو معراج جو ہے وہ خواب میں ہوئی ہے، جسمانی معراج، کہ اسی لیے بعض لوگوں نے انکار کیا، جیسے یہ ترجمہ کیا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہ ہم نے شب معراج کو، اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش ہے۔ ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین الجھ گئے، یہ پھر بریکٹ میں لکھا۔ اور اس درخت یعنی شجرہ ملعونہ، اس درخت کو پھر بریکٹ میں لکھا شجرۃ الزقوم کو بھی، جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا بھی ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی زقوم کے درخت کو ڈراتا ہے لیکن اس کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ان کے ترجمے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شجرہ ملعونہ سے مراد زقوم کا درخت ہے،
اور زقوم کا درخت یہ مراد کیوں لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر جو ہے یہ تذکرہ آیا ہے زقوم کے درخت کا، اور اس کو لے کر انہوں نے اس کا ترجمہ ہی سارے کا سارا کر دیا کہ وہ شجرہ ملعونہ جو ہے وہ زقوم کا درخت ہے، حالانکہ یہ زقوم کا درخت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ یہ زقوم کا درخت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے جس کو اللہ نے زقوم کا درخت کہا وہ جو ہے خاص کر وہ سورہ صافات 37 نمبر سورہ اور اس کی آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ انا جعلناها فتنة للظالمین، کہ زقوم کے درخت کو ہم نے ظالمین کے لیے آزمائش قرار دیا۔ اب یہ آخرت کی بات ہے، زقوم کے درخت کا ذکر جہنم میں جہنمیوں کی غذا کے طور پر آیا ہے، اور وہ ظالمین کی، انسانوں میں سے ہی، بشریت میں سے ہی جو ظالم افراد ہوں گے ان کے لیے وہ غذا قرار دیا، لیکن اس پر لعنت کرنے کا سبب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں یعنی کتنی باتیں، ایک تو ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا، وہ جو ہم نے آپ کو خواب دکھایا تھا، اور خواب کے سلسلے میں یعنی شب معراج علیحدہ بات ہے اور خواب علیحدہ بات ہے۔ رسول خدا کو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے جب ایک خواب دیکھا جس میں حضرت نے یہ دیکھا کہ ایک خاص خاندان کے افراد ہیں جو میرے بندر پر، جو میری مسند پر اور میرے منبر پر چڑھے ناچ رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں۔ تو اس خواب دیکھنے کے بعد حضرت بہت ہی غمگین رہا کرتے تھے، مسکرانا چھوڑ دیا تھا آمنہ کے لال نے یہ خواب دیکھنے کے بعد۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم جناب۔ جی جناب، کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں شفیق تو بولی ہوں، ولایت خان میرا نام ہے جی، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میں جناب جڑا جو کچھ فرما رہے پروفیسر طارق قادری صاحب نے متعلق کہ انہوں ترجمہ جڑا کیتا جی وہ کو فلسفہ معراج نے ذکر بھی زقوم نے بارے گفتگو کر رہے ہو تو وہ ذرا پلیز برائے مہربانی ذرا دس سکنے ہو کہ کیڑی صورت ہے یعنی کیڑا پارا ہے قرآن مجید نہ سورہ بنی اسرائیل ذرا یہ ذرا کچھ اسامی ذرا غور و فکر کر۔ جی میں نے گزارش کی تھی 2 مرتبہ پہلے یا 3 مرتبہ پہلے گزارش کر چکا ہوں، اور آپ کے سوال پر پھر میں گزارش کر دیتا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ 17 نمبر سورہ آیت نمبر 60 اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو خواب دکھایا تھا۔ خواب کا تذکرہ علیحدہ علماء مفسرین نے کیا ہے اور معراج کا علیحدہ کیا ہے، لیکن حضرت شیخ الاسلام نے شب معراج اس کو بریکٹ میں اس کے ترجمہ میں، اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے۔ اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ میں اس کی زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، میں اس سے آگے تھوڑا آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ اس آیت پہ غور فرمائیے۔ میں ایک ایک لفظ علیحدہ جملے کر کے قرآن پاک کی آیت کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تجھ سے کہا کہ تیرا پروردگار لوگوں پر پوری طرح محیط ہے، یعنی لوگوں کو احاطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیے ہوئی ہے۔ اب یہ کوئی سمجھ سے بالا تر بات نہیں ہے، اللہ کے احاطے سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی کوئی باہر نہیں ہے، اللہ ہر شے پر محیط ہے۔ اور اس کے بعد آیت کے کیا الفاظ ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور ہم نے جو خواب تجھے دکھایا تھا اسے نہیں بنایا
اس خواب کو جو ہم نے تجھے دکھایا تھا، الا فتنۃ للناس، وہ خواب لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے. یعنی خواب میں جو کچھ معاملہ ہے رسول ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن پاک میں ہم نے شجرہ ملعونہ کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور شجرہ ملعونہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں شجرہ ملعونہ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، اور شجرہ خبیثہ 14 نمبر سورہ ابراہیم اور آیت نمبر اس کی 25، 26، 27. ان کو دیکھیے خدا را، جس کے پاس قرآن، اگر میرے سامعین و ناظرین دین کو اہمیت دیجئے، ہر چیز پہلے قرآن پاک سے تلاش کرنے کی کوشش کیے. تعجب ہے، کمال ہے. میں ایک طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم، بزرگ علماء کی پیروں کی خاک، در اہل بیت کا ایک ادنا سا گداگر. میں سمجھتا ہوں قرآن بڑے بڑے مسائل جو ہیں، بڑے بڑے امور جو ہیں کائنات کے، قرآن پاک ان کو احاطہ کی ہوئی ہے. اسی طرح تو نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر کا احاطہ کی ہوئی اس کتاب مبین میں وہ درج ہے، اس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. اور پھر رحمت للعالمین کی ذات گرامی، اس کا تذکرہ نہیں ہوگا. مسلمان کبھی کسی روایت سے ڈھونڈتے ہیں اپنے رسول کو، اور کبھی کس کی روایت سے، کبھی کسی کی کتب کے حوالے سے، کبھی کسی کی کتب کے حوالے سے. اپنے اوپر رحم کیجئے امت مسلمہ، اپنے اوپر رحم کیجئے. اپنے نبی کو جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اگر اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا کی ہے، اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دے دی ہے کہ آپ رحمت للعالمین کے امتی بن کر فخر کرتے ہیں اور اسی کا کلمہ گو ہیں، اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس نبی کو، پورے کے پورے نبی کو قرآن پاک سے تلاش کیجئے. اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کی شجاعت، اس کی سیادت، اس کی قیادت، اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان، ذرہ ذرہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ جس کے لیے یہ فرمائے کہ میرے حبیب کی سیرت، میرے حبیب میں بہترین تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمیں اس کی بڑی بڑی باتیں نہیں ملتی کہ وہ پیدا ہونے کے بعد وہ 40 سال تک کیا کرتا رہا، کیا نہیں کرتا رہا. وہ عمومی عورتوں کا دودھ پی کر پلتا رہا، یا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بھی اسی طرح غیر عورتوں کا دودھ حرام قرار دیا تھا جس طرح حضرت موسیٰ کا. مجھے تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے. فلاں نے روایت کی، فلاں نے روایت کی کہ نبی ایسا تھا، ویسا تھا. آپ قرآن پاک سے پوچھیں. شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ. شجرہ طیبہ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، 14 نمبر سورہ 24 نمبر آیت. شجرہ طیبہ رسول پاک کا خاندان، اور 24 نمبر سورہ النور کی آیت نمبر 35. اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے پیارے انداز میں پہلے اپنے نور کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور اس کے بعد اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرتی ہے اور اسے شجرہ مبارکہ قرار دیتا ہے.
شجرہ مبارکہ خاندان بنی ہاشم، شجرہ طیبہ خاندان بنی ہاشم، نور اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ خبیثہ اور شجرہ ملعونہ، شجرہ ملعونہ پر بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو شجرہ ملعونہ کو قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں۔ اب یہاں زقوم کا درخت کہاں سے آ گھسا بھائی؟ زقوم کے درخت کو ڈرانا چے مانا دارد، نخوفہم جمع کی ضمیر ہے، ان کو ڈراتے ہیں، یعنی شجرہ ملعونہ کے افراد، شجرہ ملعونہ کے مشرک، کافر، ہٹھ دھرم، اسلام اور بانی اسلام کے مخالفین، اسلام اور بانی اسلام سے لڑنے والا خاندان، اسلام اور بانی اسلام کے مقابلے میں آنے والا خاندان شجرہ ملعونہ ہوگا۔ اب کیا کہنے ان مفسرین کے کہ انہوں نے شجرہ ملعونہ کی تفسیر کرتے کرتے اس کو شجرہ ممنوعہ بنا کے رکھ دیا، یعنی آپ وہاں پہ کسی کو اس کا مصداق کوئی بھی نہیں، مصداق اس کا کیا ہے؟ شجرہ ملعونہ کا اور شجرہ خبیثہ کا زقوم کا درخت، یک اور تمہ، حنظل۔ اللہ اکبر، کیا یہ قرآن پر ظلم نہیں ہے؟ خدا اور رسول کے کلام پر ظلم نہیں ہے؟ رحم کریں خدا را، اور اس کے متعلق تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ نخوفہم، ہم ان کو ڈراتے ہیں، اس خاندان کو، اس سرکش خاندان کو ہم ڈراتے ہیں، لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں ڈر نہیں آتا۔ ہم بریک کی طرف چلتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، پھر اس موقع پر جو لغویات کی جاتی ہیں یقیناً اسلام ان سے منع کرتا ہے۔ اختصار کے ساتھ ہم گزارش کر رہے ہیں، اور جو بزرگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی قبور پر جانا ثواب ہے، اور دلوں کو زندگی ملتی ہے وہاں سے، اور جو وہاں سے منع کرتے ہیں وہ دین اسلام کو نہیں جانتے۔ یہی اختصار میں ہمارا جواب قبول فرمائیے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک محترم کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، جی علی مدد۔ علیکم السلام، پیر مولا علی مدد۔ کون بیٹا اور کہاں سے؟ جرمنی سے۔ جی جی میں صفیہ بات کر رہی ہوں، جرمنی سے۔ بیٹا ذرا اونچا بولیے، سمجھ نہیں آ رہی۔ جی صفیہ بات کر رہی ہوں، جرمنی سے۔ جی جی فرمائیے بیٹا، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں اپنی فیملی میں دعا کروانی تھی۔ بیٹا دعا کا جب پروگرام ہوتا ہے اس وقت کیا کرے، ابھی تو ہم دوسرے پروگرام میں مصروف ہیں۔ مہربانی آپ نے شرکت کی، انشاءاللہ العزیز آخر میں ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، خیر و خوبی عطا کرے۔ یہ ہماری عزیزہ کوئی بیٹی جرمنی سے بول رہی تھی، اللہ اس کی مشکلات دور فرمائے اور اس کی دلی آرزویں پوری فرمائے۔ دیگر بھی جو حضرات دعاؤں کے لیے سلسلے میں متمنی ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے اور اجابت دعا میں ان کا سلیقہ پیدا ہو اور اللہ ان کی مشکلات حل فرمائے۔ ہم گزارش کر رہے تھے کہ شجرہ ملعونہ مفسرین نے اس پر لکھنا ہی ممنوع قرار دے دیا، اور صرف ایک زقوم کا درخت کہہ کے اس کو جو ہے اس سے گزر گئے اور تفسیری حق ادا کر دیا۔ یہ بھی بہت سارے طریقوں سے حق پر پردہ دینے کا ایک طریقہ ہے، یا باطل کی ہم نوائی کا بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو اس کا حقیقی مصداق ہے اس پر پردہ ڈال دیا جائے اور کسی اور چیز کا تذکرہ کر کے ایسے لوگوں کو مخمصے میں ڈال دیا جائے کہ حقائق چھپے کے چھپے رہ جائیں۔ تو یہ
جو آیت ہے شجرہ ملعونہ والی اور شجرہ خبیثہ والی، دونوں جگہوں پہ آیت کے الفاظ، آیت کے تیور، آیت کے لب و لیجا، آیت کے الفاظ کا اتار چڑھاؤ، آیت میں الفاظ کی گہرائی، سختی، وہ چیخ چیخ کر متوجہ کر رہے ہیں انسانوں کو کہ یہاں کسی خاندان کا، کسی ملعون خاندان کا تذکرہ ہے جس کے افراد ایسے ہٹ دھرم، مشرک، کافر، غلط کار، منافق، نفاق کی مرکز، اسلام کے خلاف جتنی سازش ہوتی رہیں، یہ خاندان وہاں پر مرکزی نقطہ رہا ان سازشوں کا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجرہ ملعونہ اور شجرہ خبیثہ قرار دیا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے محترم، السلام علیکم۔ آپ نے بہت اچھا موضوع کا حق ادا کر رہے ہیں، مہربانی۔ قبلہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ لوگ حق چھپاتے ہیں، تو واقعی قبلہ ان کے ہم پر تقیہ کا الزام لگاتے ہیں، پر ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ فتنے کو ختم کرنے پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، اسی لیے تو حدیثیں واضح کی گئی ہیں۔ تو قبلہ جو آپ کے مضمون کے مطلب شجرہ خبیثہ، کیا قبلہ حضرت عائشہ نے اس کی وضاحت نہیں کر دی تھی جب ان کے بھائی پر مروان نے الزام لگایا کہ تم نے اپنے باپ کی بےعزتی کی اور تمہاری جو تکذیب ہے قرآن میں موجود ہے، تو اس وقت حضرت عائشہ نے فرمایا تم وہ ہو جو شجرہ ملعونہ سے تعلق رکھنے والے ہو۔ ہاں، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری فیڈ بیک خوب دی ہے، اور اسی چیز پر ہم آنے والے تھے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا، اور تفسیر قرطبی جلد 6 صفحہ 3902 میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ لعن اللہ اباک وانت فی صلبہ، کہ تیرے بابا پر لعنت کی گئی ہے اور تو اس کی پشت میں تھا، اس کی صلب میں تھا، اور جو جن پر لعنت کی گئی ہے ان میں سے ایک تو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر لعنت کی ہے، یہ وہ خاندان ہے جس کو حضرت عائشہ نے بھی فرمایا تھا، اور تفسیر قرطبی والے نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو حضور یہ تو کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے کہ اس خاندان سے کون مراد ہوگا۔ جب شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ کی ہم تشریح آپ کے سامنے، اور کلمہ طیبہ کی ہم تشریح آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، کتنی عظمت ہے، کتنا بلند پایا، کتنا بالو اعلیٰ شجرہ طیبہ ہوگا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کی مثال دیے۔ اور کلمہ طیبہ قرآن پاک میں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، اور شجرہ مبارکہ جہاں پر سورہ النور 24 نمبر سورہ کی آیت نمبر 35 میں جہاں پہ شجرہ مبارکہ آل محمد کو قرار دیا یا بنی ہاشم کو قرار دیا شجرہ مبارکہ، وہاں پہ اللہ نے اپنے نور سے بات شروع کی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ اکبر۔ اب جہاں خود اپنے نور کا، زمین و آسمان کا نور ہونے کے بعد، تذکرہ کرنے کے بعد قرآن پاک میں اللہ جس کو شجرہ مبارکہ قرار دے گا وہ کتنی عظمت کا حامل ہوگا مسلمانوں، اس میں کتنی طہارت پائی جاتی ہوگی، اس سے غلاظت اور شیطانی امور کتنے دور ہوں گے۔ جس کو اللہ مبارک قرار دے، اللہ جسے طیب قرار دے۔ آج تک دنیا میں 1400 سال سے جتنا ظلم و ستم، جتنی قتل و غارت، جتنا دھوکہ و فریب امت مسلمہ میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کی بنیاد یہ شجرہ ملعونہ و خبیثہ ہے۔ اس کے بانی آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے مسلمانوں میں، اور مسلمانوں کو قبول کرنی چاہیے یہ،
مسلمانوں کو یہ قبول کرنی چاہیے کہ یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تھوڑے سے تصرف کے ساتھ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کیا خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کیا خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو سفیانی۔ میں نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ اور کہا ہے، لیکن ان سے تسامح ہوا ہے، اشتباہ ہوا ہے علامہ اقبال سے۔ بولابی نہیں ہے آج تک، بولابی ختم ہو چکی، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ، وہ ختم ہو چکا بولاب، لیکن بو سفیانی کہ بوئے ہوئے بیج آج تک دہشت گردی کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلی وہ دہشت گردی ابو سفیانیوں نے، اس شجرہ ملعونہ و خبیثہ نے آل رسول پر کی۔ ہمارے ساتھ محترم کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم برادر۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ تو جتنی آج تک دہشت گردی دنیا میں ہو رہی ہے، اگر عالم اسلام نے موت کے ڈر سے شہنشاہوں، ظالموں، جابروں، ڈکٹیٹر، شہنشاہیت اور ملوکیت کے ڈر سے اسلام والوں کو نہ چھوڑا ہوتا، قرآن کی تفسیر نہ بدلی ہوتی، اور اس دہشت گردی کی مذمت کی ہوتی جو رسول و آل رسول پر ہوئی تھی۔ دہشت گردی رسول پر بھی کی گئی، رسول اعظم پر بھی دہشت گردی کی گئی۔ مجھے عالم اسلام بتائے کتنا بدنما دھبا ہے عالم اسلام پر کہ اتنا عظیم رسول جس کی مثال انبیاء میں بھی نہیں ملتی، تمام انبیاء سے افضل رسول، اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 9 یا 12، 9 یا 12۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا ہوتا رہا عالم اسلام کے ساتھ، نور اول کے ساتھ، حبیب کبریا کا جنازہ پڑا رہا، اور بڑے بڑے نامی گرامی مسلمان کیا کچھ بانٹتے رہے۔ اندازہ کیجئے۔ ہمارے ساتھ ایک محترم کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ میری ایک فرینڈ ہے، اس کے ہسبینڈ نے اس کو فون میں کہا ہے طلاق طلاق طلاق، کوئی ساتھ بات پتہ نہیں غصے میں کہا، یہ اس طرح کہ کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ فقہ جعفری میں نہیں ہوتی جی، فقہ جعفریہ میں نہیں ہوتی، نہیں ہوتی غصے میں نہیں ہوتی، نہ غصے میں بھی نہیں ہوتی، اسی طرح طلاق طلاق کہنے سے بھی نہیں ہوتی۔ اس کے اس نے اس طرح فون کیا، اس نے کہا کہ میں نے فون اس لیے کیا کہ تجھے طلاق دینے کے لیے۔ کسی اور فقہ میں ہوتی ہوگی، فقہ جعفریہ میں ہزاروں دفعہ کہتا رہے تو اس سے نہیں ہوتی۔ وہ فضول لغویات بول رہا ہے، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے باقاعدہ شرائط ہیں اور اس کا طریقہ کار اسلام میں بتایا گیا ہے، اس کی طرف رجوع کرے تو آپ کو فقہ کے اصولوں میں پتہ چل جائے گا کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے، اور کون دینے کا مجاز ہوتا ہے، اور کس طریقے پہ دے سکتا ہے۔ عادل گواہوں کے بغیر طلاق قبول نہیں ہوتی۔ جی بہت مہربانی، آپ نے شرکت کی۔ تو ہم گزارش کر رہے تھے کہ اگر اس دہشت گردی کو برداشت نہ کیا گیا ہوتا۔ یہ ہمارے ساتھ محترم کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون بہن اور کہاں سے، کیا فرمانا چاہتی ہیں؟ میں نے صرف یہ بات کرنی تھی کہ میں خود بھی فقہ جعفریہ سے میرا تعلق نہیں ہے، اور میں نے کافی جو آپ بھی پروگرام پہ بات کرتے ہیں، اور کافی میں نے خود اپنی پڑھائی کے بعد اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی تھی، کیونکہ
پہلے ڈاکٹری پڑھی، اس کے بعد اپنے کام پہ جب لگے گھر میں، تو ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو مان رہے ہیں اور کیوں مان رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور جب میں نے اپنی اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ سب چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سب لکھا ہوا ہے. صرف مقصد ہے ہمارے پڑھنے کا اور ہمارا علم حاصل کرنے کا. اگر ہم اپنی چیزوں کو بیٹھ کے پڑھیں، ہمیں ہر چیز کا خود ہی پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے نہ فقہ جعفریہ والوں کو جواب دینا، نہ کسی کو جواب، تو اللہ کو دینا ہے. جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو سچ خود ہی سامنے آ جاتا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، بات کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، یہ کہنے کے لیے کہ اچھا اب مجھے پتا چل گیا یہ حق ہے، ناؤ آئی ہیو ٹو اسٹک ٹو اٹ. ماشاءاللہ. وی ڈونٹ ڈو اٹ بیکاز وہی بات ہے کہ اس طرح فساد ہو جائے گا، اس طرح لڑائی ہو جائے گی، اس طرح یہ. لیکن میں نے جب مرنا ہے، میں نے جواب اس اللہ کو دینا ہے. مجھے علی سے اس لیے محبت نہیں ہے کہ شیعوں کو ہے یا فقہ جعفریہ والوں کو ہے یا کسی کو نفرت ہے. مجھے صرف اگر علی سے محبت ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور یہ ہم سب کو پتا ہے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کو اسی طرح تدبر اور تفکر کی قرآن پاک میں توفیق عطا کرے کہ وہ خود حقائق اور اسرار و رموز قرآنی کو سمجھنے کی کوشش کرے. یقین جانیے وہ دن آپ میں سے ہر قسم کی برائیاں عالم اسلام سے ختم ہو جائیں گی، جس دن آپ صحیح طریقے پر قرآن پاک کو سمجھنے لگیں گے اور اسے اپنائیں گے. سمجھ لینے کے بعد بھی نہ اپنانے والا بھی خسارے میں رہتا ہے. تو جب تک اگر عالم اسلام اس وقت رسول اور آل رسول پر ہونے والی دہشت گردی کو برداشت نہ کرتا، تو آج خود ان کے اندر، اپنے اندر خود مسلمانوں میں ہی قتل و غارت نہ ہوتی. پہلی دہشت گردی کو ہی روک دیا جاتا اور عالم اسلام میں چھپے ہوئے چہروں کو پہچان لیا جاتا کہ جو رسول کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور عالم اسلام نے صرف تلواروں کے سائے اور نیزوں کے انی کی وجہ سے، اس کے خوف سے، موت کے ڈر سے قرآن کو بدل ڈالا، حقائق لکھنے چھوڑ دیے، حقائق کا اظہار کرنا چھوڑ دیا. قرآن الحمدللہ آج بھی ان حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہے، لیکن کن کے لیے؟ عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے، یا جن کو دین پیارا ہوتا ہے. دین صرف لک لسانی نہیں کہ زبان تک تو لا الہ الا اللہ اور گلے سے نیچے لا الہ الا اللہ نہیں اترے گا. جن کو دین پیارا ہے وہ قرآن کی طرف رجوع کریں، حقائق قرآنی کو تلاش کریں، اور اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے شجرہ ملعونہ اور خبیثہ نے کہ قرآنی کو تلاش کرے، اور اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے شجرہ ملعونہ اور خبیثہ نے اسلام کو جس طرح پامال اور برباد کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا را اگر عالم اسلام قرآن پاک کی ان آیات کو یا دوسری ایسی آیات جو راہبری اور رہنمائی کے لیے یہ ہمیں درس دیتی ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں کہ راہبری انسانوں کی، اولاد آدم کی، بنی نوع انسان کی راہبری، رہنمائی قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھی. نبی اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بنا سکتے. جس کو نبوت دیتا ہے ھذا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے،
یہ ایک نعمت ہے جس کو چاہے اللہ عطا کرے. یہ نعمت عظما، نبوت و رسالت، امامت و ولایت، خلافت، یہ عطیہ خداوندی ہے. اور جس کو اللہ عطا کرتا ہے اللہ اس کی ہر لحاظ سے حفاظت بھی فرماتا ہے. عالم ارواح سے اس دنیا میں تشریف لانے تک اور یہاں سے وصال کرنے تک یہ نفوس قدسیہ یہ پاک و طاہر ہوتے ہیں. ان سے ظلم سرزد نہیں ہوتا، یہ ظلم نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اتنا اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالی خواہشات نفسانیہ کی مخالفت میں اتنا انہیں کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں فریم ورک دیا ہے وہ دین کی تبلیغ، دین کی ترویج، تعلیم و تعلم بھی اسی کے اندر رہ کر کرتے ہیں. انہیں چاہے آرے سے چیر دیا جائے، چاہے انہیں سولی چڑھا دیا جائے، چاہے ان پر پتھروں کی بارش کر کے زخمی کر دیا جائے، لیکن وہ اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑتے جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کے منتخب ہوتے ہیں. عزیزو، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اپنے تمام عقائد، اپنے مسائل، اپنی ضروریات کے لیے قرآن پاک کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. اب تو یہ دور گزر گیا کہ جی اس مسئلے کو نہ چھیڑو، بڑوں کی توہین ہوگی. نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو حضرت عیسیٰ کا بھی تذکرہ کرتا، نبی کریم کا تذکرہ کرتے ہوئے، حبیب کبریا کا خود اللہ تبارک و تعالی تذکرہ کرتے ہوئے، اگر کسی نے ساحر کہا، مجنون کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی قرآن پاک میں ذکر کر دیا. یہ ہیں حقائق. تو قرآن پاک سے اپنے عقائد کے، اپنے دین کو قرآن پاک سے سمجھنے کی کوشش کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقی نبی کریم کیسے ہیں اور جو مسلمانوں کی کتابیں اور روایتیں نبی دے رہی ہیں وہ کیسا ہے. کیا وہ جو روایات اور جن کو حدیث کہا جاتا ہے، جو غیر معصوم لوگوں کی دی ہوئی شجرہ ملعونہ اور شجرہ خبیثہ کی دی ہوئی روایتیں جو ہیں، ان سے جب نبی کی تصویر آپ بنائیں گے تو وہ رشدی کی کتاب کی طرح بنے گی. اور جب قرآن پاک سے نبی کریم کو آپ دیکھیں گے، قرآن پاک کی آیات کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اس وقت وہ شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام اختتام کی طرف جاتے ہیں. آپ کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے متعلقین کا خیال رکھیے گا. اور ایک وصیت آپ کو کرتے ہیں، وہ نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے. اور ہر نبی، اللہ کا ہر نبی، ہر وصی نبی یہ کوشش کرتا رہا کہ ان لوگوں کو اتقاء کی طرف بلائے. اور اتقاء جب وہ آ جاتا ہے تو اتقاء قرآن کے ذریعہ ہی مل سکتا ہے. متقی غلط اعتقاد سے نہیں بن سکتے. نبیوں کی طرف غلاظتیں، کثافتیں، نجاستیں اور جہالتیں انبیاء کی طرف منسوب کرنے والے کہیں نہ کہیں ان میں غلطی پائی جاتی ہے. انبیاء کرام میں کبھی کوئی غلطی نہیں پائی گئی. جو ان کی طرف یہ غلط چیزیں منسوب کرتے ہیں ان کے اپنے ہاں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے. تو عزیزو، یاد رکھیں میری اس بات کو کہ قرآن پاک کے قریب آئیے خدا را. اللہ کے کلام، اعجازی کلام سے حقائق حاصل کیجئے. اللہ نے یہ بہترین دسترخوان بچھایا ہے آپ کے لیے. انواع کے قسم و قسم کے میوہ جات اس میں اللہ تعالیٰ نے
آپ کے لیے بھر دیے ہیں. اب یہ آپ کا ذوق ہے, آپ کا شوق ہے, اشتیاق ہے کہ آپ اس سے کیا حاصل کرتے ہیں. یہ وہ جو ہے شجرہ ملعونہ جو ہے نخوفہم, ہم انہیں ڈراتے ہیں تو پھر بھی اس میں طغیان آتا ہے. لیکن شجرہ طیبہ اصلها ثابتون ثابتون وفرعها فی السماء, وہ اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے اور یہ بربادیوں کو برباد کرتا ہے. اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے اہل بیت ٹی وی. ہم آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين